بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک صحابی رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے۔ جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ صحابی عورت تھی۔ وہ پانی لے کر آئیں تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ صحابیہ اتنی خدمت گزار تھیں کہ پانی لے کر کھڑی رہیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا اور صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی تو پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابیہ نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا کہ کیوں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں۔ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج کوئی ایک عورت ایسی وفادار اور خدمت گزار تو دکھائیے۔ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو ان صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی۔ اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں عطا کروں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ راضی اور خوش رہیں۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے پھر طلاق دے دو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ان صحابی کے پاؤں کے نیچے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور حیران ہو کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگے کہ تم اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، اور یہ بھی کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تمہارا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ نے کہا، چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی، نہیں، واپس چلیں۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں آئی، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، حتیٰ کہ سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے شک ہو گیا تھا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہے۔ اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک دور ہو گیا۔ الحمدللہ، آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیوروں، کپڑوں، گھر، مکان اور جائیداد اور اخراجات پر ہوتی ہے۔ ایمان اور دین کی بات تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔